دوستوں، بندر روڈ کا نام بندر روڈ اس لیے نہیں پڑا کہ وہاں کسی زمانے میں بندر رہتے تھے۔ دراصل یہ نام اسے کراچی پورٹ کی طرف جانے والی سڑک کی وجہ سے ملا۔ بندر روڈ کی خوبصورتی اس سڑک پر قائم ہسٹوریکل بلڈنگز اور سڑک کے بیچ چلنے والی ٹرام سروس کے حوالے سے ہوتی تھی۔ بندر روڈ، جس کا چپا چپا ایک داستان، ایک کہانی ہے۔ یہاں پر خالق دینہ ہال بھی ہے۔ اس خوبصورت بلڈنگ میں 70 فٹ لمبے اور 40 فٹ چوڑے ہال کے علاوہ لائبریری کے لیے بھی 2 کمرے تعمیر کیے گئے۔ چودہ جولائی 1904 میں اس وقت کے کمشنر سندھ مسٹر ینگ ہسبینڈ نے اس بلڈنگ کا افتتاح کیا۔ اس بلڈنگ کا ہال کراچی کی مختلف سیاسی اور سماجی تقریبات کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ 9 جولائی 1921 کو تحریک خلافت کے جلسے میں مولانا محمد علی جوہر نے ایک قرارداد منظور کرائی کہ برٹش آرمی میں مسلمانوں کی بھرتی خلاف شرع ہے۔ اس جرم پر مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں پر حکومت برطانیہ نے بغاوت کا مقدمہ چلایا، تو اس عمارت کو تاریخی اہمیت حاصل ہو گئی اور بر صغیر کا بچہ بچہ اس سے واقف ہو گیا۔ پارٹیشن سے پہلے کراچی میں جانوروں کے لیے قائم کیا جانے والا پہلا ہاسپٹل اور ریڈیو پاکستان کی ہسٹوریکل بلڈنگ بھی بندر روڈ پر ہے۔ یہاں پر 150 برس پرانا مولوی مسافر خانہ اور آشرم ہوا کرتا تھا، جہاں دور دراز سے آئے ہوئے لوگ کچھ دنوں کے لیے رکتے اور کام کاج کے بعد چلے جاتے تھے۔ مولوی مسافر خانہ کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا پارک ہوتا تھا جس کا نام شیو جی پارک تھا، مگر اب مولوی مسافر خانہ اور آشرم کی جگہ کچے پکے مکان کا جنگل بنا ہوا۔ اجمل کمال کی کتاب کراچی کی کہانی میں پیر علی محمد راشدی کی یادداشتوں کے حوالے سے ذکر ہے کہ بندر روڈ پر بھی خوب چہل پہل ہوتی تھی۔ ڈینسو ہال کے پاس دائیں اور بائیں ہاتھ سڑکیں نکلتی تھی۔ بائیں ہاتھ والی سڑک نئی چالی محلے سے گزر کر میکلاڈ روڈ پر پہنچتی تھی اور دائیں ہاتھ 2 سڑکیں نکلتی تھی، ایک میریٹ روڈ جس پر کاروباری دکانیں تھیں اور دوسری طرف نیپیر روڈ جس کے شروع میں میمن بیوپاریوں کے دفتر تھے، جن میں سر حاجی عبداللہ ہارون کا دفتر اور بعد میں صوبائی مسلم لیگ کا دفتر اسی سڑک پر تھا۔ 1949 میں بندر روڈ کا نام تبدیل کر کے محمد علی جناح روڈ رکھا گیا۔ ایک معروف برطانوی مورخ الیگزینڈر بیلی بندر روڈ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بندر روڈ کی لمبائی 3.25 میل ہے۔ یہ سڑک ایک بڑے میدان پر جا کے ختم ہوتی ہے جسے جنرل پریڈ گراؤنڈ کہتے ہیں۔ دوستوں، اس زمانے میں یہ سڑک ہر صبح دھلتی تھی اور سوکھے پتے بھی چنے جاتے تھے، مگر اب یہ سڑک پاکستان کے بانی کے نام سے منسوب ہونے کے باوجود بھی اب دھلنا تو دور، یہ سڑک اب بارش کے پانی کو بھی ہضم نہیں کر سکتی۔ جس بندر روڈ کو میری ویدر ٹاور، ڈینسو ہال کے حوالے سے جانا جاتا تھا، اب نہاری، مٹھائی یا کبابوں کی دکانوں سے جانا جاتا ہے۔ لیکن کیا کہنے اس روڈ پر گاڑی چلانے والوں کے کہ وہ 75 سال بعد بھی بندر روڈ ہی کہتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ بندر روڈ کو جناح صاحب سے منسوب کر کے ہم نے اس کا وہی حشر کیا جو ان کے انتقال کے بعد پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔